بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال المصنف رحمہ اللہ ومثل لا ابا له ولا غلامی له جائز تشبیها له بالمضاعف لمشاركته له في اصل معناه ومن ثم لم يجز لا ابا فيها وليس بمضاف لفساد المعنى خلافا لسيبويه ويحذف كثيرا في مثل لا عليك أي لا بأس عليك خبر ما ولا المشبهتين بليس والمسند بعد دخولهما وهي لغة حجازية وإذا زيدت إن مع ما أو انتقد النفي بإلا أو تقدم الخبر بطل العمل وإذا عطف عليه بموجب فالرفع اور لا ابا لہو اور لا غلامی لہو جیسی ترکیبیں جائز ہیں ان کے مضاف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے لمشارکتہ لہو فی اصل معناہ ان کے مضاف کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے ان کے اصل معنی میں ومن ثم لم يجز اور اسی وجہ سے لا ابا فیہا والی ترکیب جائز نہیں ہے ولیس بمضاف لفساد المعنی اور وہ مضاف نہیں ہے معنی کے فاسد ہونے کی وجہ سے خلافا لسیبوئی امام سیبوئی کا اس میں اختلاف ہے ویحسب کثیرا اور لا علیک جیسی ترکیبوں میں اکثر و بیشتر لائے نفی جنس کا اسم حذف کر دیا جاتا ہے لا علیک اصل میں ہے لا بأس علیک خبر ما ولا المشبہتین بلیس اس ما اور لا کی خبر جو لیس کے مشابہت رکھتے ہیں وہی خبر مسند ہوتی ہے ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد اور وہ حجازی لغت میں ہیں وَإِن زِيدَتْ اور جب زیادہ کیا جائے ان ما کے ساتھ یا نفی اللہ کے ذریعے ختم ہو جائے یا خبر پہلے آ جائے تو لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور جب خبر پر عطف کیا جائے حرف موجب کے ساتھ تو رفع واجب ہے طلبہ عزیز لا ابا لہ ولا غلامی لہ جیسی مثال یہاں سے مصنف فرما رہنا چاہ رہے ہیں کہ ان جیسی مثالوں کی ترکیب جائز ہے لا ابا لہو لا غلامی لہو جیسی ترکیب جائز ہے یعنی ہر وہ ترکیب جس میں لائے نفی جنس کے اسم کے بعد لام اضافت کا لایا گیا ہو اور اس اسم پر اضافت کے احکام جاری کیے گئے ہو جیسے کہ مثال مذکور میں کیا گیا کہ لائے نفی جنس کے اسم ابا کے بعد لام اضافت لہو ہے اور لا کا جو اسم ابا ہے اس کی تنوین کو حذف کر کے یعنی جو اضافت کے وقت ہوتا ہے الف کو باقی رکھا گیا ہے تنوین کو حذف کرنا اضافت کے وقت تنوین حذف ہو جاتی ہے اور الف باقی رہتا ہے تو اس کو باقی رکھا گیا اسی طریقے سے لا غلامی لہون میں غلامی اصل میں غلامین تثنیہ تھا تثنیہ کا نون حذف کر دیا گیا جو اضافت کے وقت ہوتا ہے تو اصل تو یہ تھی کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے یعنی ان دونوں مثالوں کو یا اس جیسی مثالوں کو کہ جیسے اسم کے بعد لائے نفی جنس کے اسم کے بعد لام اضافت ہو اور اس اسم پر اضافت کے احکام جاری کیے گئے تو اس جیسی مثالوں میں جیسے لا ابا لہو لا غلامی لہو اصل میں اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے تھا لا اب لہو لا غلامین لہو تاکہ لائے نفی جنس کا اسم اس حرف یا حرکت پر مبنی ہوتا جس کے ذریعے سے نسب دیا جاتا ہے اور لہو جار مجرور مل کر اس کی خبر ہو جاتی لیکن لا ابا لہو الف کو باقی رکھنے کے ساتھ
اور لا غلامی لہو میں نون تثنیہ کو حذف کرنے کے ساتھ اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. یعنی اصل تو اس طرح پڑھا جاتا لا اب لہو لا غلامی لہو، لیکن الف کو باقی رکھنے کے ساتھ اور نون تثنیہ کو حذف کرنے کے ساتھ لا ابا لہو لا غلامی لہو بھی پڑھنا جائز ہے. اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں مثالوں میں لائے نفی جنس کا اسم اگرچہ مضاف نہیں ہے لیکن اس کو مضاف کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے کہ اس پر مضاف کے احکام جاری کر دیے گئے ہیں کہ لا ابا کے الف کو باقی رکھا گیا جو اضافت کی حالت میں ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے لا اباہو کہتے اور غلامین کے نون کو حذف کر دیا، کیونکہ اضافت کے وقت نون کو حذف کر دیا جاتا ہے اور غلامی کہتے ہیں. بس لائے نفی جنس کا اسم معرب ہو گیا کیونکہ مضاف کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی، اور مضاف اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہو تو وہ معرب ہوتا ہے، اور یہ مضاف کے مشابہ ہو گیا تو یہ بھی معرب ہو گیا مشابہت کی وجہ سے. اسی کو مصنف یہ کہنا چاہ رہے تشبیہ لہ بالمضاف، کہ اس کی مضاف کے ساتھ مشابہت پائی گئی. آگے مصنف فرماتے لمشارکتی لہ فی اصل معناہ، یہاں سے مصنف مضاف کے ساتھ مشابہت کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ لائے نفی جنس کا یہ اسم مضاف کے ساتھ شریک ہے، اس کے ساتھ مشابہت ہے، تو یہ اصل میں اس کے اصل معنی اضافت کی جو اصل معنی تخصیص، اضافت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اضافت کے ذریعے تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اصل میں اس کے اصل جو معنی ہیں تخصیص کے اس میں وہ شریک ہے. اور اضافت تخصیص کا فائدہ کیسے دیتی ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ایک مثال کے طور پر غلام، تو غلام یہ کسی کا بھی غلام ہو سکتا ہے، معلوم نہیں کس کا غلام، لیکن غلام و زیدن کہا تب یہ زید کے ساتھ خاص ہو گیا، تو یہ اضافت تخصیص کا فائدہ ہے. تو جب لائے نفی جنس کے اسم اور اس کے مضاف الیہ ہو ضمیر کے درمیان لام کو ظاہر کر دیا گیا تو اس لام میں بھی مضاف کے اصل معنی اختصاص کا فائدہ حاصل ہو گیا. لہذا یہ ہے اس کی وجہ، مشابہت کی وجہ، کہ مضاف کے ساتھ مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ مضاف کے اندر اضافت کے اندر تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بھی تخصیص کا فائدہ ہو رہا ہے، لہذا مضاف کے ساتھ مشابہت ہو گئی. اور مضاف چونکہ معرب ہوتا ہے اس لیے اس کو معرب پڑھنا بھی جائز ہے. لا ابا لہو لا غلامی لہو. آگے فرماتے ہیں وَمِن ثَمَّ لَمْ يَجُزْ، کہ جب ایسی بات ہے کہ تخصیص کا فائدہ جب حاصل ہو جائے تو اضافت کے معنی اس میں پائے گئے اور اضافت کے ساتھ اس کی مشابہت ہو گئی تو وہ ترکیب جائز ہو گئی. لیکن لا ابا فیہا، چونکہ لا ابا فیہا مضاف کے ساتھ مشابہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصل معنی میں مضاف کے ساتھ شریک نہیں ہے، اسی وجہ سے لا ابا فیہا والی ترکیب جائز نہیں. اور اس کے مضاف کے اصل معنی یعنی معنی تخصیص میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فیہا میں ہا ضمیر مجرور کا مرجع دار ہے، حالانکہ اب کا دار کے ساتھ اختصاص نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا جاتا گھر کا باپ، گھر کا باپ نہیں کہہ سکتے، برخلاف لا ابا لہو اس کا باپ جو اختصاص اب کو کسی طرف مضاف کرنے سے مفہوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب مضاف الیہ کا باپ ہو یعنی اس کا باپ، اور جب اب کی اضافت دار کی طرف کی تو یہ درست نہیں ہوا کہ گھر کا باپ، جب اضافت کا فائدہ حاصل نہیں ہوا تو یہ مضاف کے مشابہ نہیں ہوا، جب مضاف کے مشابہ نہیں ہوا تو یہ اس میں تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور جب تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوا تو لا ابا فیہا کہنا یہ درست نہیں ہے. آگے مصنف نے وَلَيْسَ بِمُضَافٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى خِلَافًا لِسِبْوَيْ، اس عبارت سے مصنف امام سبوئی پر رد کرنا چاہتے ہیں
وہ اس طرح کہ ما قبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ لا ابا لہو ولا غلامی لہو مشابہ بالمضاف ہونے کی وجہ سے معرب ہے، لیکن امام سیبوئی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معرب تو ہیں لیکن مشابہ بالمضاف ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصل مضاف ہونے کی وجہ سے، اضافت حقیقیہ کی وجہ سے یہ معرب ہیں، کیونکہ ان کے ہاں لا ابا لہو اور لا غلامی لہو یہ دونوں میں جو لام ہے وہ زائد ہے، تو اصل عبارت یہ بنے گی لا اباہ ولا غلامی۔ صاحب کافیہ امام سیبوئی کے قول کو رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اضافت حقیقیہ سے ساتھ مضاف نہیں ہیں، صرف مشابہ مضاف ہے۔ صاحب کافیہ نے اس کی دلیل یہ دی ہے لفساد المعنی، کہ اگر ہم اس کو اضافت حقیقیہ مانیں تو اس میں معنی کی خرابی لازم آتی ہے، لفظی اور معنی دونوں خرابیاں لازم آئے گی۔ لفظی طور سے دو خرابیاں ہوگی کہ اگر ہم اس کو مضاف مان لیں تو لا کا معرفہ پر داخل ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ما قبل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّقْرِيرُ، یعنی لائے نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو ایک تو یہ کہ وہ اسم مرفوع ہوگا، دوسرا یہ کہ وہاں لا کو مقرر لایا جائے گا، جبکہ یہاں پر یہ دونوں باتیں مفقود ہیں، لہذا اضافت حقیقیہ نہیں مان سکتے۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر ہم ان دونوں میں اضافت حقیقیہ کو تسلیم کر لیں، مان لیں، یعنی لا ابا لہو کو لا اباہو اور لا غلامی لہو کو لا غلامی مان لیں، تو اباہو اور غلامی دونوں لائے نفی جنس کے اسم ہوں گے اور خبر ندارت، اسم بغیر خبر کے رہ جائے گا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بجائے اگر ہم مشابہ بالمضاف مان لیں تو اسم اور خبر دونوں لفظوں میں مذکور ہوں گے، وہ اس طرح کہ ابا لائے نفی جنس کا اسم ہو جائے گا اور لہو اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو یہ لفظی خرابی۔ معنوی خرابی لازم آئے گی کہ لا ابا لہو ولا غلامی لہو کہنے سے متکلم کا مقصد یہ ہے کہ فلاں آدمی کا نسب بالکل معلوم نہیں، لا ابا لہو وہ مجہول النسب ہے، اور فلاں آدمی کا کوئی غلام نہیں، لا غلامی لہو تو اس کے کوئی غلام نہیں ہے۔ یہ معنی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نکرہ جب تحت النفی واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر اضافتی حقیقیہ مان لے تو ایسی عبارت سے متکلم کا مقصود بدل جائے گا اور اس کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ متکلم کا مقصد فلاں آدمی کے نسب اور اس کے غلاموں کی نفی کرنا ہے، لیکن یہ عبارت اگر ہم اس کو اضافت حقیقیہ مان لیں تو پھر اس کے مقصد کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کے معنی یہ ہوں گے لا اباہو اور لا غلامی، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فلاں آدمی مجہول النسب تو نہیں ہے، معلوم النسب ہے، لیکن فی الحال اس کا والد موجود نہیں۔ اس طرح فلاں آدمی کے غلام تو ہے لیکن فی الحال یہاں موجود نہیں، حالانکہ متکلم کے مقصود کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے کہہ رہے کہ اضافت حقیقیہ ماننے کی صورت میں لفساد المعنی، معنی کی خرابی کی وجہ سے ہم اس کو اضافت حقیقیہ نہیں کہہ سکتے۔ آگے مصنف نے وَيُحْذَفُ كَثِيرًا فِي مِثْلِ لَا عَلَيْكَ إِلَّا بَأْسَ عَلَيْكَ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، اور لا علیک سے ہر وہ ترکیب مراد ہے جس میں لائے نفی جنس کی خبر مذکور ہو اور اسم کسی قرینہ حالیہ یا مقالیہ کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ اب وہ قاعدہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی قرینہ پایا جائے تو لائے نفی جنس کے اسم کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے لا علیک، یہ اصل میں ہے لا بأس علیک تھا، بأس اسم اس کو حذف کر دیا گیا کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس خود بھی حرف ہے اور جس پر داخل ہے وہ بھی حرف ہے، لا علیک علا، حالانکہ حرف کبھی حرف پر داخل نہیں ہوتا، اور خاص کر لائے نفی جنس تو صرف اسم ہی پر داخل ہوتا ہے،
اس سے پتہ چلا کہ یہاں کوئی اسم محذوف ہے، تو یہ قرینہ حالیہ کی وجہ سے لا کے اسم کو حذف کر دیا گیا، اور اکثر و بیشتر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آگے مصنف نے فرمایا خبر ما ولا المشبہتین بلیس، مصنف اس عبارت مذکورہ میں منصوبات میں سے آخری منصوب ما ولا مشابہ بلیس کی خبر کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ما ولا کی خبر جو دونوں کے دونوں لیس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں وہی خبر مسند ہوتی ہے ان دونوں میں، یعنی ما ولا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما راشد غافلا لا رجل افضل منک۔ اب پہلی مثال میں ما راشد غافلا، اس مثال میں غافلا ما کی، اور دوسری مثال میں افضل یہ لا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور یہ دونوں لیس کے ساتھ مشابہ ہیں، لیس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ما ولا مشابہ بلیس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حجازی لغت میں ہے۔ بنو تمیم اس ما اللہ کی خبر کو ثابت نہیں مانتے، لیکن چونکہ قرآن کریم اہل حجاز کے محاورات اور اس کی لغات میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم نے ما کی خبر کو ثابت مانا ہے۔ فرمایا ما ھذا بشرا، یہاں پر بشرن ما کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آگے ایک بات یہ سمجھے کہ لا مشابہ بلیس جو ہوتا ہے اس کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے جو مثال دیے لا رجل افضل منک، تو لا مشابہ بلیس کا اسم یہ نکرہ ہوتا ہے۔ آگے مصنف نے وَإِن زِیدت، ان مع ما سے لے کر آخر تک کی عبارت میں صاحب کافیہ نے ایسی 3 چیزیں بیان فرمائی ہے جو ما اللہ کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں، لیکن ان سے پہلے ایک ضابطہ، ایک اصول آپ سمجھ لیں تاکہ مصنف نے جو بات بیان کی ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ عامل جو کسی عامل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کر رہا ہو تو وہ ضعیف عامل شمار کیا جاتا ہے، جب تک اس میں 3 شرطیں موجود رہے گی تب تک وہ عمل کرے گا، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی معدوم ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے، وہ عمل نہیں کرے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عامل اور معمول کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو عامل کسی دوسرے عامل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کر رہا ہو تو وہ عامل ضعیف ہے، اس کے عمل کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ عامل اور معمول کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، جس مشابہت کی وجہ سے وہ عمل کر رہا تھا وہ مشابہت باقی رہے، نمبر 3 جس ترتیب سے وہ عمل کر رہا تھا وہ ترتیب بھی باقی رہے۔ اب بات کو سمجھے، وَإِن زِیدت، مصنف یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ 3 صورتوں میں ما اور لا کا عمل باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1، جب ما کے بعد ان آئے، جیسے کہ ما ان زید قائم، تو اس صورت میں اس کا عمل ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ما ان زید قائم، قائم جو خبر تھا اس کو منصوب ہونا چاہیے تھے، لیکن ما اور اس کے معمول کے درمیان ان کا فاصلہ ہو گیا ہے، اور ابھی ہم بتا کر آئے ہیں کہ عامل اور معمول کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، لہذا فاصلے کی وجہ سے عامل ضعیف ہے، اس وجہ سے عمل نہیں کرے گا۔ دوسری صورت مصنف بیان کرے کہ جب اللہ کے ذریعے سے نفی ختم ہو جائے، یعنی ان کی خبر ما اللہ کی خبر اللہ کے بعد آئے، جیسے وما محمد الا رسول، تو اس صورت میں بھی ما کا عمل ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کر رہے تھے، اور لیس یہ نفی کے معنی دیتے ہیں اور یہ بھی نفی کے معنی، اور اللہ کی وجہ سے جب نفی ختم ہو گئی تو مشابہت بھی ختم ہو گئی۔
جب مشابہت ختم ہو گئی تو عامل ضعیف ہونے کی وجہ سے یہاں پر عمل نہیں کرے گا، اس کا عمل ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے وما محمد الا رسول یہ منصوب نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے. اسی طریقے تیسری صورت، جب ما ولا کی خبر اسم سے پہلے آ جائے، جیسے ما قائم زید، تو پھر ان کا عمل ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم نے تیسری شرط بیان کی تھی کہ جس ترتیب سے یہ عمل کر رہا تھا وہ ترتیب باقی رہے تو عمل کرے گا عامل ضعیف، لیکن ترتیب ختم ہو گئی، لہذا خبر کو بعد میں آنا چاہیے، پہلے آ گیا، ترتیب ختم ہو گئی، اس لیے یہ عمل بھی نہیں کریں گے. آگے مصنف نے وَإِن زِيدَتْ ان کو ما کے ساتھ خاص کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے استعمالات میں کلمہ ان یہ کلمہ لا کے ساتھ زائد نہیں ہوتا. آخری بات مصنف نے فرمائی وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ، یہاں سے مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ما ولا کی خبر پر حرف موجب سے مراد ہے بل، لیکن وغیرہ، کہہ رہے حرف موجب کے ذریعے عطف کیا جائے تو معطوف پر رفع واجب ہوگا، نصب جائز نہ ہوگا. یعنی دیکھیں تو ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. بھئی سوال تو یہ ہے، قاعدہ تو یہ ہے کہ معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں ما زید قائما بل مسافر، ما زید مقیما بل مسافر، کہ زید مقیم نہیں ہے بلکہ مسافر ہے. تو اب اس مثال میں دیکھیے مسافر یہ معطوف ہے، اس کا عطف مقیم پر ہے، مقیما منصوب ہے تو اس کو بھی منصوب ہونا چاہیے، لیکن یہ مرفوع ہے. تو مصنف یہاں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، جب ما اور لا کی خبر پر حرف موجب کے ذریعے یعنی بل اور لیکن کے ذریعے عطف کیا جائے تو پھر اس صورت میں اس کو نصب نہیں پڑھیں گے بلکہ مرفوع پڑھنا ہی واجب ہوگا. اسی طریقے سے ما زید قائما بل قائد، زید کھڑا نہیں ہے بلکہ بیٹھا ہے، تو بل قائد یہ مرفوع ہے. اسی طریقے سے لا رجل قائما لیکن قائد، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے لیکن بیٹھا ہے. اور اس اعراب کی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات موجبہ نے ما اور لا کی نفی کو ختم کر دیا اور وہ برائے نفی ہی عامل تھے. اور جیسے کہ ابھی بتایا کہ ما اور لا یہ لیسے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں، تو مشابہت ختم تو عمل بھی ختم، عامل ضعیف ہے، اس لیے اب وہ نصب نہیں دیں گے بلکہ ما اور لا کی وجہ سے حرف موجب کی وجہ سے یہ اب رفع آئے گا، اس لیے کہ یہ دونوں اپنے ما بعد ثبوت پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.